بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القسمی، باری کا بیان، یعنی عورتوں کے درمیان میں باریاں تقسیم کرنا، نوبت تقسیم کرنا۔ عدل بین النساء کو قسم کہتے ہیں۔ ایک ہے قسم کا معنی ہے حصہ، اور ایک ہے قاسم بمعنی یمین، قسم کے ہیں، اور ایک ہے قسم سین کے اوپر سکون، باب القسمی، قسم بمعنی باری، نوبت، یعنی عورتوں کے ساتھ رات گزارنے کے اندر جو طے کیا جاتا ہے اس کو باری کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے انجمنوں میں باری ہوتی ہے، نوبت ہوتی ہے، نوبت اولا، نوبت ثانیہ، تو اسی طریقے سے اگر مختلف عورتیں ہیں تو ان کے درمیان میں آدمی شباشی کے لیے جو راہ طے کرے گا اس کا نام ہے نوبت اور باری۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک پر اکتفا کرو۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی حقیقی معنی میں پورے طور پر تم اپنی عورتوں کے درمیان میں انصاف قائم نہیں کر سکتے ہو، چاہے تم اس کے حریص بن جاؤ، لیکن اپنے بس اور تکلف کے مطابق جو ہے تم ظاہری اعتبار سے ان میں برابری قائم کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اور پورے طور پر کسی ایک کی طرف مائل مت ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو تم ادھر لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ ان آیات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ متعدد عورتوں میں انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور آج کے دور میں میڈیا نے اس کو بڑا اچھال دیا ہے، تعدد ازواج کا مسئلہ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں دوسرے دھرم کے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کے یہاں بھی متعدد شادیاں ہوتی ہے، تو اگر اسلام نے اجازت دی ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اگرچہ اسلام نے متعدد شادی کرنے کی اجازتیں دی ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ مشروط اجازت ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے بشرط انصاف اجازت دی ہے کہ اگر تم ان میں انصاف قائم کر سکتے ہو تو ہی تم جو ہے متعدد شادیاں کرو، ورنہ ایک پر اکتفا کرو۔ قرآن میں صاف ہے فواحدتاً، ایک پر اکتفا کرو اگر تم سے انصاف نہیں ہو سکتا۔ اور پھر روایات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات نے نقل فرمائی ہے، کیا من کانت لہو امراتانی، کہ جس کی دو عورتیں ہوں، ومال الی احدہما، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے، فی القسم جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت میں اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی مفلوج جدا ہونے کی حالت میں وہ آئے گا۔ تو کتنی خطرناک پہلی کہ وہ کوجا پشت ہونے کی حالت میں اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوگا، تو یہ بہت بڑی وعید ہے، اس کے جو ہے خائن ہونے کی علامت کے طور پر اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی عورتوں کے درمیان میں انصاف قائم کر کے بتلایا۔ تو یہ مسئلہ اتنا جو ہے سنگین نہیں تھا، لیکن اعدائے اسلام نے اور اسی طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو مجروح کرنے والے پڑھے لکھے حضرات لوگوں نے اس کے اوپر بہت چیمی گوئیاں کی اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب کیا ہوتا ہے، اسے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے۔
اللہ رب العزت جب اسلام کے قوانین کی اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جناب چاہے جر خرید میڈیا اس کے اوپر کتنا ہی اپنا زور لگا دے اور جناب کتنے اس کے اوپر لوگ اپنے گلے پھاڑ کر کے ڈیبٹ کرتے رہیں، لیکن اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسلام اور شریعت یہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، لیکن مسئلہ اتنا ہے کہ مسلمان جو بعض بے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن اسلامی قوانین سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، جیسے ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے مرعوب ہو کر کے جو ہے شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر بھی اس قسم کی جو ہے کچھ نہ کچھ باتیں پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ ان سے مطلب کہ اثر لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کہنی پڑی کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کا اثر دل و دماغ کے اوپر لیا جائے، یہ تو اعدائے اسلام کی جو ہے ایک اسلام کے خلاف اپنی بکواس ہے، دشمنی ہے، جس کا جو ہے وہ بھراس اس طرح نکالتے ہیں۔ بہرحال تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے، مختلف بیویوں کا جو مسئلہ ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، بلکہ حضرت رسول پاک علیہ السلام، صحابہ اور دوسرے تابعین وغیرہ حضرات کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور خود ہماری شریعت میں کیا، اگلی شریعتوں میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان حضرات نے بھی متعدد بیویاں کر رکھی تھی، تو پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں صرف جو ہے تانا کا یہ بنایا جائے؟ در حقیقت جو ہے بات کچھ اور ہے۔ اس لیے ان باتوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، لیکن جانکاری حاصل کرنی چاہیے، علمی نالج لینا چاہیے کہ اسلام نے متعدد بیویاں کرنے کی اجازت کیوں دے رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قدرتی اعتبار سے دنیا میں عورتوں کی پیداوار مردوں کی بنسبت زیادہ ہے، اور اس طرح متعدد بیویوں کا رکھنے کی اجازت دی جائے گی تو اس طرح ایک مرد کے اندر مختلف بیویاں کفالت پاتی رہے گی، تو ان عورتوں کے اوپر شریعت نے رحم کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جناب آج کل دیکھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے باقاعدہ طور پر اپنی گھر میں عورت منقوہ رکھنے کے بجائے اپنے ناجائز تعلقات باہر قائم کرتا ہے، تو ایسے ناجائز باہر تعلقات قائم کرنے کے بجائے آدمی جو ہے لیگلی اسلامی طریقے کے مطابق رکھے تو کیا حرج ہے؟ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو نشانہ بنایا جائے۔ بہرحال اعدائے اسلام کی طرف سے جو ہے اس موضوع پر آئے دن کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے۔ آپ حضرات کا فریضہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، پھر لوگوں کو بیان میں بھی بتائیں، سمجھائیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے اشکال پیدا ہو۔ اسلام نے جو ہے اگرچہ اجازت دی ہے لیکن اس کے اندر شرائط بھی رکھے ہیں کہ ہر ایک کے نان، نفقہ، مکان وغیرہ کا جو ہے اہتمام کیا جائے، ساری چیزوں کا آدمی کے اندر یہ ہے تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، ورنہ اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس کے لیے قریب وعید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مصنف نے وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ إِمْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، اور جب کسی آدمی کی دو آزاد عورتیں ہیں، یعنی اس کے نکاح میں دو آزاد عورتیں ہیں، فَعَلَيْهِ أَن يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ، تو اس آدمی کے ذمہ ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان باری میں انصاف کرے۔ یہ تو حرتانی مثال کے طور پر، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہیں تو ان سب کے درمیان میں انصاف قائم کریں۔ فرمایا بکرین کانتا او سیبین، چاہے دونوں کی دونوں باکرہ ہوں، چاہے دونوں کی دونوں سیبہ ہوں، او احداہما بکرن والاخرى سیبن، اور چاہے ایک باکرہ ہو دوسری سیبہ ہو، علل اطلاق سب کے درمیان میں انصاف قائم کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں اس کی اجازت دی ہے وہاں اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں ذکر فرمائی،
اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو چیزیں جو احادیث نقل فرمائی ہیں ان احادیث میں بھی باقرہ سیبہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی اس کے درمیان میں فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے آدمی کے نکاح میں چاہے باقرہ لڑکی ہو چاہے سیبہ لڑکی ہو جو ہے انصاف برابر قائم کیا جائے گا۔ فرمایا لقولہ علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی وجہ سے، من کانت لہ امراتان، جس آدمی کی دو عورتیں ہوں، ومال الی احداہما فی القسم، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف باری میں مائل ہو گیا، یعنی کسی ایک عورت کی طرف زیادہ لگاؤ اس کا بڑھ گیا اور اس ایک عورت کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا، تو جاء یوم القیامت وشقہ مائل، کہ وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کا پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعدل فی القسم بین نسائہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری میں اپنے عورتوں کے درمیان میں انصاف کیا کرتے تھے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام باری میں اپنی عورتوں کے درمیان میں انصاف کیا کرتے تھے، یعنی ظاہری احوال کے اعتبار سے انصاف کرتے تھے۔ وَيَقُولُ اللہم ھذا قسمی، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ یہ تو میری اپنی تقسیم ہے، فیما املک، جس کے اندر میں مالک ہوں، یعنی ظاہری چیزیں نان نفقہ ہے مکان ہے وغیرہ، تو ان چیزوں کا یہ اللہ میرے اندر اختیار اور کنٹرول ہے، تو اس کے اندر تو میں نے اپنے بس کے مطابق تقسیم کی ہے۔ فلا تؤاخذنی فی ما لا املک، یا اللہ جو میرے بس کی بات نہیں ہے، جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اے اللہ اس میں تو میرا مواخذہ نہ فرما۔ اللہ کے رسول نے کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ آدمی کے دل میں کسی کے بارے میں محبت ہونا یا کسی سے دشمنی ہونا یہ آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ محبت جو ہے کسی آدمی کے اخلاق اور کسی کی جو ہے اس کا کیریکٹر، اس کی صفات اور دوسری چیزیں دیکھ کر سامنے والے کے دل میں کچھ نہ کچھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ محبت جو ہے دل میں آنا یہ آدمی کے کنٹرول کی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو باطنی امر ہے زیادتی محبت والا، یعنی لگاؤ کسی کے طرف زیادہ ہو، دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو، تو وہ تو اب جو ہے میرے کنٹرول کی بات نہیں ہے، اس لیے آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیں۔ اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوا کہ زیادتی محبت کے علاوہ تمام چیزوں کے اندر برابری کرنا یہ پاسبل ہے، انسان کے اندر جو ہے انسان اس کو انجام دے سکتا ہے، لیکن زیادتی محبت یعنی دلی میلان اور تعلق یہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو نیچرلی چیز ہوتی ہے جو آدمی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں بہت زیادہ محبت بیٹھ جاتی ہے، یہ ایک نیچرلی بات ہوتی ہے، خصوصاً جو ہے آدمی کی منکوحہ عورت ہو اور جو ہے ملنسار ہو، اچھے اوصاف والی ہو، اخلاق والی ہو اور دوسری چیزیں ہو، تو دوسروں کے بنسبت اس کے دل میں زیادہ محبت پکڑے گی۔ اس لیے جو ہے بتلایا کہ یا اللہ جس چیز کی میرے اندر استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، اس کے اندر آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں۔ ولا فصل فیما روینا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی ان روایات میں جو روایت ہم نے ذکر فرمائی ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ یہ روایات جو یہاں صاحب ہدایہ رحمہم اللہ نے نقل فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے آپ نے باری کے جواز کو ثابت کیا اور واری کا وجوب، اور تو اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ذکر کی ہے۔ والقدیمۃ والجدیدۃ سواء، قدیمہ اور جدیدہ دونوں برابر ہیں، یعنی نیا نکاح کر کے لایا ہو یا پرانی نکاح کے اندر ہو، ان کے درمیان میں کوئی باری میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بغیر کسی تفریق کے عورتوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ فرماتے کہ نہیں، جدیدہ اگر باقیرہ ہے
تو اس کو 7 دن جو ہے بطور انعام کے زیادہ دیے جائیں گے، اور اگر جدیدہ جو ہے سیبہ ہے تو اس کو 3 دن دیے جائیں گے۔ یعنی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے یہاں جدیدہ کے لیے باقرہ کی شکل میں 7 دن اور سیبہ کی شکل میں 3 دن، یہ اس کا مخصوص حق ہے، پھر اس کے بعد برابری قائم کی جائے گی۔ جبکہ ہمارے حنفیہ رحمہم اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، چاہے جدیدہ ہو چاہے قدیمہ ہو، سب کے یہاں برابر ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کلو جدید لذیذ، لہذا اگر نیا نکاح کر کے لایا ہے تو اس کے پاس رہنا ہے تو رہنے کی اجازت تو ہے، لیکن جتنے دن یہاں وہ رہے گا اتنا دوسری کو دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ اور جن حدیثوں میں یہ بات آئی ہے تو حضور نے یہی بات کہی کہ اگر تم چاہو، جیسے حضرت ام سلمہ اور دوسرے ازواج کے ساتھ جب آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو آپ نے یہی فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تمہارے پاس رہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پاس میں رہ سکتا ہوں، لیکن جو ہے اس کے علاوہ جو آپ کی شوکنے ہیں ان کو ہی اتنے دن دینے پڑیں گے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس بات کو کہتے ہیں کہ چونکہ جن نصوص کے اندر اجازت دی گئی ہے، ان نصوص کے اندر وہ مطلق ہے، اس میں کوئی ایسی جدیدہ قدیمہ کے درمیان میں کوئی ایسی تفریق نہیں کی گئی ہے، اس لیے ایسا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ جدیدہ جو ہے ہوتا ہے تو اس کو مخصوص باری دی جائے گی، پھر باقرہ ہو تو 7 دن اور سیبہ ہو تو 3 دن، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں مصنف، دیکھیے والقدیدۃ والجدیدۃ والقدیمۃ والجدیدۃ سواء، اور پرانی منکوحہ اور نئی منکوحہ دونوں برابر ہیں، دونوں باری کے اندر برابر ہیں۔ لإطلاق ما روینا، اس روایت کے مطلق ہونے کی بنا پر جس کو اوپر میں ہم نے نقل کیا تھا، حضرت عائشہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، اور اسی طرح جو ہے دوسری روایتیں ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسری دلیل دے رہے ہیں، یہ عقلی دلیل ہے، نقلی دلیل دی تھی برابری کی، یہ عقلی دلیل۔ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ، اور اس لیے کہ باری یہ حقوق نکاح میں سے ہے، جیسے نفقہ حقوق نکاح میں سے ہیں، تو اب اس نفقے کے اندر ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں کہ وہ قدیمہ ہو کہ جدیدہ ہو، باقرہ ہو کہ سیبہ ہو، اور آزادہ ہو کہ باندیا ہو کہ کوئی بھی ہو، آزادہ ہو باندی ہو کوئی بھی ہو، اس کے اندر ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ نفقہ یہ حقوق نکاح میں سے ہیں، تو جیسے اس کے اندر ساری عورتیں برابر کا درجہ رکھتی ہے، ایسے قسم یعنی باری یہ بھی حقوق نکاح میں سے ہیں۔ جب وہ حقوق نکاح میں سے ہیں تو اب عورتوں کے درمیان میں ایسی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان عورتوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یعنی حقوق نکاح میں، حقوق نکاح سب کو برابر کے ملیں گے۔ اب مصنف صاحب ہدایہ آگے برابری کا مطلب بتلا رہے ہیں کہ برابری کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا وَالْاِخْتِيَارُ فِي مِقْدَارِ الدُّوَرِ إِلَى الزَّوْجِ، اور دور قائم کرنے کی مقدار کا اختیار شوہر کو ہے، یعنی چکر لگانے کی جو مقدار ہے اس کو طے کرنا یہ شوہر کی طرف ہے۔ کیا مطلب کہ طریق برابری یہ تو ضروری ہے، واجب ہے، لیکن طریقہ برابری کیا ہوگا وہ شوہر اپنی کنڈیشن کے مطابق اس کو طے کر سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ 1 رات ادھر، دوسری رات ادھر، 2 رات ادھر، 2 رات ادھر، یا یہ کہ 3 دن ادھر 3 دن ادھر، یا یہ کہ ہفتہ ادھر ہفتہ ادھر، اس طرح سے آدمی جو ہے باری قائم کر سکتا ہے۔ یہ اختیار شوہر کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حال کے اعتبار سے، اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے جو طے کرنا چاہے۔ ہمارے اختیار کے اندر جو ہے کم سے کم مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ 1 مہینہ ایک عورت کے پاس، دوسرا مہینہ دوسری عورت کے پاس، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ اصل میں شریعت مطہرہ نے یہ جو برابری کا اختیار
کا قانون رکھا ہے وہ عورت کو وحشت میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے، اور عامتاً 15-20 دن ایسے دن ہوتے ہیں کہ جس میں عورت وحشت میں مبتلا نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے 15 دن اگر طے کیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مصنف صاحب ہدایہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چکر لگانے کی جو مقدار ہے اس مقدار کو شریعت نے شوہر کے حوالے کیا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید اور اپنے کنڈیشن اور اپنی حالت کے مطابق اس کو بنائے۔ بس اتنا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تمام عورتوں کے درمیان رات رکنے اور باری کے اعتبار سے۔ باقی کتنے دن کی باریاں طے کرے گا وہ خود جانے، ہفتے کی باری طے کرے، 10 دن کی باری طے کرے، 15 دن کی باری طے کرے، 2 دن کی باری طے کرے، وہ اس کی بات ہے۔ والاختیار فی مقدار الدور الی الزوج، اور چکر لگانے کی مقدار کا اختیار شوہر کی طرف ہے۔ دلیل لأن المستحق هو التسویہ، اس لیے کہ لازم، واجب اور ضروری وہ برابری قائم کرنا ہے۔ صاحب ہدایہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل ضروری چیز ہے برابری کا قائم کرنا، دون طریقہ، نہ کہ اس کا طریقہ، یعنی برابری کا طریقہ کیا ہو وہ مرد جانے۔ وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْبَيْتُوتَةِ لَا فِي الْمُجَامَعَةِ، اب برابری کس میں ہے اس کو بتلایا کہ برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے اس کے ساتھ جماع کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی کرے، جو ہے ایک رات اس کے ساتھ۔ یہ جماع اور ہم بستری کا تعلق آدمی کی نشاط، چستی اور شگفتگی کے اوپر ہے، آدمی کے جو جذبات ہیں اس جذبات کے اوپر ہیں۔ کبھی آدمی کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، کبھی آدمی کے جذبات ماند پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آدمی کی طبیعت میں جو ہے سستی کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی آدمی کو جو ہے نشاط ہوتا ہے وقت پر۔ تو یہ اللہ نے انسان کا نیچر ایسا بنایا ہے اور انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک ڈگر پر رہتی نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے جو ہے برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اس نے ہم بستری کیے تو اس کے ساتھ بھی ہم بستری کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ برابری کا مطلب ہے سب گزاری، بس رات اس کے پاس رہنا ہے۔ ہم بستری یہ دونوں کے اپنے اپنے جذبات کے اوپر ہے۔ کبھی جو ہے مرد کو جو ہے جذبے ہوتے ہیں، مرد کو نشاط ہوتا ہے، لیکن عورت کو نشاط نہیں ہوتا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی عورت بیمار ہوتی ہے، عورت کو چستی نہیں ہوتی، یا عورت کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عورت کے پاس ہم بستری کی ہے تو وہ دوسری عورت سے بھی ہم بستری کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ وہ ان کے پاس رہ کر کے رات گزارے۔ وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْبَيْتُوتَةِ لَا فِي الْمُجَامَعَةِ، اور برابری قائم کرنا رات گزارنے میں ہے نہ کہ ہم بستری کرنے میں۔ لِأَنَّهَا تَبْتَنِي عَلَى النِّشَاطِ، اس لیے کہ اس کا دار و مدار چستی کے اوپر ہے۔ وَإِن كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرًّا وَالْأُخْرَى أَمَةً فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ، کہتے ہیں کہ اگر دو عورتوں میں سے ایک عورت آزادہ ہے اور دوسری باندھی ہے تو ایسی شکل میں آزادہ کے لیے تو 2 ثلث ہے باری میں سے، اور باندھی کے لیے 1 ثلث ہے۔ مطلب بالکل ظاہر ہے کہ آزادہ عورت کے لیے 2 راتیں ہیں اور باندھی کے لیے 1 ہے، یعنی آزادہ کے لیے ڈبل اور باندھی کے لیے سنگل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے 2 جواب دیے ہیں صاحب کتاب نے۔ ایک تو جواب دیا بذالک ورد الاثر، کہ اسی طرح سے اثر منقول ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کا یہ عمل نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید ابن مسیب اور سلیمان ابن یسار وغیرہ رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی ہے، کیا
کہ آزادہ ہو تو آزادہ کے لیے 2 راتیں طے کی جائیں گی اور باندی کے لیے 1 رات طے کی جائے گی. تو یہ تو ایک نقلی دلیل پیش فرمائی صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے بذالک ورد الاثار کے ذریعے سے کہ آثار اور روایتیں اسی طرح منقول ہے. دوسری عقلی دلیل پیش کی وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ، اور اس لیے کہ باندی کی حلت، باندی کا حلال ہونا آزادہ کے حلال ہونے کے مقابلے میں ناقص ہے. یعنی شریعت مطہرہ نے باندی کو جو حلال قرار دیا ہے تو اس کے اندر حلت کے معنی میں تھوڑی کمی پائی جاتی ہے جتنی کہ آزادہ کے اندر پائی جاتی ہے. جب ایسی بات ہے تو ایسی شکل میں دونوں کے درمیان میں فرق کرنا ضروری ہے تاکہ جو ہے ان کے حقوق کے درمیان میں بھی فرق ظاہر ہو. فلا بد من اظہار النقصان فی الحقوق، بس ضروری ہے فرق کو ظاہر کرنا حقوق کی کمی کے اندر کہ یہ پتہ چلے، کیونکہ آزاد بہرحال آزاد ہے، شریعت نے اس کو جو ہے ایک عظمت دی ہے، شریعت نے اس کو ایک فضیلت اور برتری دی ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے. فلا بد من اظہار النقصان، پس ضروری ہے کمی کو ظاہر کرنا حقوق کے اندر، حقوق کے اندر کمی کو ظاہر کرنا ضروری ہے. والمکاتبۃ والمدبرۃ وام الولد بمنزلۃ الامۃ لأن الرق فیہن قائم. آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر باندی چاہے مکاتبہ ہو، مدبرہ ہو، ام ولد ہو، ساری باندیاں کا درجہ ایک ہی ہے. کیوں کہ رقیت کا معنی سب میں برابر کا موجود ہے. رقیت یعنی ان کا جو ہے غلامیت کے ساتھ متصف ہونا، یہ ان کے اندر سب میں قدر مشترک پایا جاتا ہے. اس لیے ساری باندیاں اس کے اندر برابر ہوں گی، یعنی سب کے لیے یہی حکم ہوگا کہ اگر ان کا نکاح کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ایسی شکل میں ان کا شوہر ان کے لیے آزادہ کے مقابلے میں 1 ثلث کا حقدار ہوگا باری قائم کرنے کے اندر. قال امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولا حق لهن في القسم حالت السفر، اور ان عورتوں کے لیے باری کا حق نہ ہوگا سفر کی حالت میں. اگر مرد سفر پر جا رہا ہے تو ایسی شکل میں مرد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان عورتوں کے اندر باری قائم کرے، بلکہ جو ہے مرد اکیلے سفر کرنا چاہے کر سکتا ہے. اگر کسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، جون سی عورت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے کیونکہ سفر کا مسئلہ ہے. سفر کے مسئلے میں بعض مرتبہ آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، خصوصاً عورتیں ہوں اور کبھی بے پڑھی لکھی عورتیں ساتھ میں ہو جائے تو اور زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے سفر کے مسئلے کے اندر آسانی رکھی گئی ہے کہ مرد اپنی عورتوں میں سے جس کو ساتھ میں لے جانا چاہے، مثلا ایک شہر کی رہنے والی لڑکی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، ایک دیہات کی رہنے والی عورت ہے، تو دونوں میں فرق تو ہو جائے گا نا کہ جو پڑھی لکھی لڑکی ہے اور شہر میں رہی ہوئی ہے تو وہ سب ان چیزوں کو دیکھی ہوئی ہے، سٹی کا ماحول دیکھی ہوئی ہے، تو مرد کو جو ہے جگہ جگہ پر معین و مددگار ثابت ہوگی. اور یہ جو ہے دیہات کی رہنے والی ہوگی، بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہوگی، بھولی بھالی ہوگی، تو مرد کے لیے ایک تو اپنی ضروریات فراہم کرنا اور اس کو سنبھالنا دونوں کام مشکل ہو جائیں گے. اس لیے شریعت مطہرہ نے حالت سفر کے اندر باری کو نہیں رکھا ہے. البتہ ان کی دلجوئی کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ قرعہ اندازی کرے عورتوں کے درمیان، اور جن کا نام نکل آئے، جس کے نام کا جو ہے قرعہ نکلتا ہے، جس کی چٹھی نکلتی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جائے. اور یہ جو ہے یہ دلجوئی کے لیے ہے، یہ لازم نہیں ہے، اطمینان قلب کے لیے ہے کہ ان کا دل مطمئن ہو جائے. وَالْأَوْلَى أَن يَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ، اور بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان میں قرعہ اندازی کرے. فَيُسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا، پھر سفر کرے جس کا بھی قرعہ نکل آئے، جس عورت کا بھی قرعہ نکل آئے اس کے ساتھ سفر کرے. سمجھ گئے نہیں؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ در حقیقت یہ چیز واجب کے درجے کی تو ہے ہی نہیں،
لیکن دلی اطمینان کے لیے، دلجوئی کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے قرآن اندازی کو لازم اور واجب قرار دیتے ہیں کہ حالت سفر میں شوہر کے لیے اپنی متعدد بیویوں کے درمیان میں قرآن اندازی کرنا، چٹھیاں ڈالنا، یہ لازم اور واجب ہے۔ اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو ایسی شکل میں اپنی عورتوں کے درمیان میں قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس کا بھی نام نکل آتا تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت زیلعی رحمہ اللہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیث سے منقول ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہم اس حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نوبت ہی واجب نہیں تھی تو قرآن کیسے واجب ہوگا؟ نوبت ہی آپ کے لیے تو واجب نہیں ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے سورہ احزاب میں کہا ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء، کہ ان عورتوں میں سے جس کو آپ اپنے قریب رکھنا چاہیں رکھیں، آپ جس کو جو ہے دور رکھنا چاہیں دور رکھیں۔ یہ جو ہے بڑی بات ہے جو تفسیر کی کتابوں میں یا انشاءاللہ ترجمے میں آپ کو بتلایا جائے گا کہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ جس کو قریب رکھنا چاہے رکھیں، جس کو دور رکھنا چاہے رکھیں۔ یہ ایک حکمت کی بات ہے جو انشاءاللہ تفسیر کی کتابوں میں بتائی جاتی ہے، آپ کے سامنے بھی پیش کی جائے گی۔ لیکن آپ یہاں یہ سمجھیے کہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باری کا جو عمل ہے وہی واجب نہیں ہے۔ جب باری کا عمل ہی نفس عمل ہی واجب نہیں ہے تو اس کے ضمن میں آنے والی چیز سفر کے دوران وہ کیسے واجب ہو جائے گی؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کے ذریعے سے استدلال کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ بات ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے جو ہے سفر کے دوران اپنی اجواز کے درمیان میں قرآن اندازی فرمائی اور جس کا قرآن نکلا اس کو آپ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ عمل بطور لزوم اور بطور وجوب کے کیا تھا؟ آپ کا یہ عمل اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے تھا، ان کے تسکین قلب کے لیے تھا۔ تو اس کو تو ہم بھی کہہ چکے کہ تسکین قلب کے لیے جو ہے قرآن اندازی کرے، تسکین قلب کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، قلبی اطمینان کے لیے قرآن اندازی کرے، جس کا نام نکل آئے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن یہ عمل واجب نہیں ہے۔ لما روی بسبب اس روایت کے، یہ امام شافعی کی دلیل ہے، ان النبی علیہ السلام کان اذا اراد سفرا، کہ جب آپ علیہ السلام کسی سفر کا ارادہ فرماتے، اقرع بین نسائہ، تو آپ اپنی عورتوں کے درمیان قرع ڈالتے تھے، پھر جس کا قرع نکل آتا، جس کے نام کا قرع نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ الا اننا نقول، مگر ہاں ہم کہتے ہیں، ان القرعۃ لتطیب قلوبہم، کہ بلا شبہ قرع ڈالنا یہ ان کی دلجوئی کے لیے تھا، ان کے دلی اطمینان کے لیے تھا۔ فیکون من باب الاستحباب، لہذا وہ استحباب کے قبیل سے ہوگا۔ یہ عمل کس کے قبیل سے ہوگا؟ استحباب کے قبیل سے ہوگا۔ وہذا لأنہ لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج، اور یہ اس لیے کہ عورت کے لیے شوہر کے سفر کرنے کے وقت کوئی حق نہیں ہے، کہ در حقیقت تو یہ ہے کہ شوہر جب سفر کے اندر جا رہا ہے تو سفر کے موقع پر عورتوں کے لیے کوئی اس کا حق ہی نہیں ہے، لہذا اگر وہ اس میں سے کسی کو بھی ساتھ میں نہ لے جانا چاہے اور اکیلے سفر کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو جب اکیلے سفر کرنے کی اجازت ہے تو اس طرح کرنا تو بدرجہ اولا جائز قرار دیا جائے گا۔ الا یرا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں، ان لہ ان لا یستصحب واحدۃ منہن، یہ کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی بالکل اپنے ساتھ نہ رکھے، یعنی سفر کی حالت میں۔ فقدا لہ ان یسافر بواحدۃ منہن، بس اسی طرح شوہر کے لیے جائز ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ سفر کرے۔ ولا یحتسب علیہ بتلک المدہ، اور وہ مدت اس پر گنی نہیں جائے گی، یعنی سفر کے دوران جو دن گزرے ہیں اس کو نوبت میں گنا نہیں جائے گا، یہ اسپیشلی سفر کا کہا جائے گا۔
وَإِنْ رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ۔ آگے دوسرا مسئلہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی باری اپنی سوکن کو ہدیہ کرنا چاہے اور اپنا حق چھوڑنے کے اوپر راضی ہو جائے تو ایسی شکل کے اندر یہ بات درست ہے، کیونکہ یہ باری اس کا حق ہے اور وہ اپنا حق اگر دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ چنانچہ روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو حق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیا تھا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے احمد بن عبد الجبار کی روایت سے جو ہے یہ بات نقل کی ہے۔ حدثنا حفص بن غیاث عن ہشام بن عروہ ان عروة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق سودا فلما خرج الى الصلاة انقصت بثوبه فقالت والله ما لي في الرجال من حاجة ولكني اريد ان احشر في ازواجك قال فراجعها۔ یہ پوری روایت جو ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ اس میں فرمایا کہ وجعل یومہا لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مرسل روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے کسی وجہ سے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ جب ان کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام جب نماز کے لیے نکل رہے تھے تو حضرت سودا نے آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور آپ کا کپڑا پکڑ کر کے آپ سے جو ہے عاجزانہ درخواست کرنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے مردوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت میں آپ کی ازواج میں میرا شمار ہو، میں جنت میں آپ کی بیویوں میں گنی جاؤں، قیامت اور میدان محشر میں آپ کی بیویوں میں میرا شمار ہو کر میرا حشر ہو، بس اتنی تمنا ہے، اس لیے میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے رہنے دیجئے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو سپرد کر دی۔ تو اس سے جواز ثابت ہوا کہ اگر کوئی عورت اپنی سوکن کو اپنی باری سپرد کرنا چاہتی ہے تو اس شکل کے اندر اس کی اجازت حاصل ہے۔ اسی کو مصنف کہہ رہے، دیکھیں وَإِنْ رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ، اور اگر عورتوں میں سے کوئی ایک راضی ہو جائے اپنی باری کو اپنی سوکن کے لیے چھوڑنے کے لیے تو جائز ہے۔ لِأَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رضی اللہ عنہا، اس لیے کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سألت رسول اللہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام سے سوال کیا، ان یراجعها، کہ وہ ان سے رجوع کر لے، وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْبَتِهَا لِعَائِشَةَ، اور انہوں نے اپنی باری کے دن کو حضرت عائشہ کے لیے مقرر فرمایا۔ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، فرمایا کہ جو باری وہ دے چکی ہے اس کو واپس بھی لے سکتی ہے، کہ جو اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ باری طے کیا، مثلا بیمار تھی اور دے دیا، اچھی ہو گئی تو وہ باری لینا چاہے لے سکتی ہے، یا وہ خود کسی سفر پر گئی ہوئی تھی 2 مہینہ 4 مہینہ اپنے ابا کے گھر گئی ہوئی تھی، تو اگر اس نے جو ہے اپنی شوکن کو یا دوسری عورت کو جو ہے اس نے ہبہ کر دیا ہے تو ایسی شکل کے اندر وہ اس کو واپس لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ کیوں کہ کوئی ایسا حق اس نے ساقط نہیں کیا کہ دوبارہ اس کو نہیں لے سکتی۔ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اور عورت کے لیے جائز ہے یہ کہ وہ اس سلسلے میں رجوع کر لے، لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقًّا، اس لیے کہ اس نے ایسے حق کو ساقط کیا ہے، لم یجب بعد، کہ جو اس کے بعد واجب نہیں، فلا یسقط، لہذا وہ ساقط نہ ہوگا، یہ ساقط نہ ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا بعد میں یعنی بالکل لیا یہ ساقط نہیں ہو جائے گا، بعد میں اگر وہ دینا چاہے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور عاریت کے لیے دیتے ہیں اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بس